الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں آج جس آیت کریمہ کا ہم مطالعہ کریں گے وہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 14 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر خاندانی زندگی سے متعلق اہم ترین ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ خاص طور پر تربیت اولاد کے حوالے سے بہت اہم ہدایت ہے کہ جو رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو ان سے ہوشیار رہو، محتاط رہو، چوکنے رہو۔ لیکن وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر دیا کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں جو 2 یا 3 نکات بڑے اہم بیان ہوئے ہیں اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی کے درمیان باہمی محبت مطلوب ہے۔ خاندانی زندگی میں جو پسندیدہ ایک خاندانی زندگی ہے اس میں میاں بیوی کے درمیان محبت الفت ایک مطلوب شے ہے، اور اسی کی بنیاد پر ایک بڑا پاکیزہ خاندان وجود میں آتا ہے۔ لیکن یہ محبت ایک جذبہ ہے اور اس کو چینلائز کرنا بہت ضروری ہے، اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ لہذا بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ بیویوں کی محبت کی وجہ سے انسان نافرمانی کی طرف جائے، ان کی دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نافرمانی کی طرف چلا جائے۔ تو یہاں پر اصل میں اس محبت کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بڑی اہم ہدایت دی گئی ہے کہ یقیناً تمہاری بیویوں میں سے، بعض بیویوں میں سے اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، یعنی اس بیوی اور اولاد کی محبت کو کنٹرول کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم ناجائز ذریعہ آمدنی جو ہے وہ اختیار کر لو۔ اور اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں جو نافرمانی کے کام کرنے والے ہیں، غلط طریقے سے پیسہ کمانے والے ہیں، چاہے رشوت لینے والے ہوں، ناجائز منافع خور ہوں، یا اور بھی مختلف ذرائع ہیں، ان سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، خاص طور پر رشوت لینے کے حوالے سے بات کی جائے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والے دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، تو اکثر و بیشتر کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کی ضروریات زندگی کو فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لہذا اس پوٹینشل ڈینجر سے یہاں پر خبردار کر دیا گیا، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں کہ ان کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خدا نخواستہ کوئی نافرمانی کا کام نہ کرو، فاحذروہم، تو ہوشیار رہو، چوکنے رہو، محتاط رہو۔ یہاں ایک اور اہم بات سمجھنے کی ہے ازدواجی زندگی کے حوالے سے کہ ساری بیویاں اور ساری اولاد جو ہے وہ دشمن نہیں ہے۔ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اگر ہم کوٹ کریں، خیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالح، اس دنیا کی زندگی کی سب سے بہترین متاع ایک بہترین بیوی ہے۔ لہذا بیوی اگر نیک ہو، صالح ہو، تو اس سے بڑا تو کوئی انعام ہی نہیں۔ بڑی پیاری دعا ملتی ہے ہمیں سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی، جو دعا کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ تمہاری بیویوں میں، ہماری اولادوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ لہذا اس اعتبار سے ایک پاکیزہ ماحول، گھر کا ماحول پاکیزہ ہو، اس کے لیے ازواج کے لیے، اولاد کے لیے دعا بھی کی جائے اور حلال روزی کے ذریعے ان کی دنیاوی ضروریات زندگی کو فراہم کیا جائے، یہ پسندیدہ ہے، سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی ان بنیادی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دوسرا نقطہ جو اس میں بیان ہوا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دیا کرو، دیکھی اندیکھی کر دیا کرو، بخش دیا کرو، یہ ہے گھر کا ماحول۔ گھر کا پاکیزہ ماحول بنانے کے لیے
شوہر کو، سربراہ خاندان کو ایک ایسا ماحول فراہم کرنا پڑے گا جس میں شریعت کے احکامات کی طرف ترغیب بھی ہو، نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، پردے کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے، گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ پاکیزہ ماحول سے مراد یہی ہے کہ یہ جو خاص طور پر میڈیا کے ذریعے ہمارے نسلوں کو تباہ اور برباد کرنے کی جو سازش ہے، اس سے اپنے گھر کو پاکیزہ بنانا، ان کو ماحول کو پاک کرنا۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ میڈیا، یہ کمیونیکیشن ریسورسز جتنے بھی ہیں، یہ بہت ہی اہم ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، اس کا فیصلہ سربراہ خاندان کرے گا۔ تو اس اعتبار سے اپنے گھر والوں کی ذہن سازی کرنا، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کے اعتبار سے ان کو تیار کرنا، یہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے۔ اور سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کو دین کی طرف لانا آج کے دور کا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کبھی سختی بھی کرنی پڑے گی، لیکن جو گھر کا ماحول ہے اس کے لیے یہ 3 الفاظ بڑے اہم ہیں۔ اور اگر تم معاف کر دیا کرو، بچے کی تربیت کے حوالے سے بعض اوقات معاف کر دینا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ بچے نے کوئی غلط کام کیا ہے، لیکن اس کی سرزنش نہیں کی، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا، بلکہ اختیار رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دیا، تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کسی کو سنبھلنے کے لیے، بہتر ہونے کے لیے۔ بہت اچھا کوٹیشن ہے۔ سیویئر پنشمنٹ کیا ہے؟ اگنورینس از اے سیویئر پنشمنٹ۔ کسی کو اگنور کر دیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے غلط کام کیا، آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے جب اگنور کیا تو اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ ابو جان سزا دینے پر قادر تھے، پنش کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے معاف کر دیا۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس پنشمنٹ پر، اگنورنس کی جو پنشمنٹ ہے، اس پر سدھر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے۔ لہذا 3 الفاظ پر ذرا فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رب کائنات کا کلام ہے اور ایک ایک حرف اس میں بڑا قیمتی ہے۔ لہذا گھر کا ماحول پاکیزہ بنانے کے لیے پہلی روش وَإِن تعفوا، اور ان کو معاف کر دیا۔ وَتَصْفَحُوا، تصفحو کے معنی ہوتے ہیں صف، عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر درگزر کر دیا جائے، دیکھی اندیکھی کر دی جائے۔ تو اس اعتبار سے کبھی کبھار دیکھی اندیکھی بھی کرنی پڑے گی، معاف بھی کرنا پڑے گا، دیکھی اندیکھی بھی کرنی پڑے گی۔ اور تیسرے نمبر پر وَتَغْفِرُوا، اور بخش دیا کرو۔ غفارہ یغفرو کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا۔ جیسے ماں کی روش ہوتی ہے، خاص طور پر ماں بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے، گو کہ صحیح بات لوگوں کو بتانی چاہیے، گھر کے سربراہ کو ہر چیز صحیح وقت پر بتانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے بعد میں یہ افسوس ہو رہا ہو۔ لیکن پھر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ماں خود ٹیکل کر سکتی ہے، اس کو کنونس کر سکتی ہے، باپ تک وہ بات نہ پہنچے، لیکن اگر باپ تک پہنچ بھی جائے اور ایسی چیز ہو کہ جس پہ سرزنش کی جا سکتی ہے اور پھر بھی بخش دیا جائے اصلاح کے لیے خاص طور پر، تو یہ بہت اہم طریقہ کار ہے، اسٹریٹجی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس اعتبار سے توازن، اس اعتبار سے بیلنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کا ماحول انتہائی سخت ہو جائے جس کی وجہ سے ریجڈیٹی آ جائے اور سختی کی وجہ سے دوری ہوتی ہے دین سے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی سافٹنس ہو جائے، اتنی لینینٹ ہو جائے کہ پھر بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو یا شریعت کے احکامات کو اہمیت ہی نہ دے رہے ہوں۔ تو اس میں توازن، اس میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ آج کے دور کا مشکل ترین کام ہے۔ اس اعتبار سے مسلسل کنونس کرنا، مسلسل کاؤنسلنگ کرنا، مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ، پھر گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا، حلال روزی لے کر آنا، ان کو ایسی محافل میں لے کے جانا جہاں پر ان کی تربیت ہو سکے، للہیت ان کے اندر پیدا ہو سکے، ان کی روحانی ترقی ہو سکے، ان کے اندر خوف خدا پیدا ہو سکے۔ یہ ہے سربراہ خاندان کا مسلسل کرنے کا کام۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دو، دیکھی اندیکھی کر دو اور بخش دیا کرو۔ آخری نقطہ بڑا پیارا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یاد رکھو رب کائنات بھی بخشنے والا مہربان ہے، وہ بھی تمہاری بہت ساری باتوں کو، بہت سارے گناہوں کو، نافرمانیوں کو بخشتا رہتا ہے، اور اس نے مواقع ہم کو فراہم کیے الحمدللہ بخشش حاصل کرنے کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے، جمعہ کا دن آتا ہے، دعا کی جائے، درود شریف پڑھا جائے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ، پورا کا پورا مہینہ خاص طور پہ بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ کی غفاریت اور رحمانیت کے حوالے سے کچھ حصہ حاصل کرنے کا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہماری تمام سابقہ گناہوں کو، کوتاہیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ ہم نے سورۃ التغابن کی آیت نمبر 14 کے حوالے سے اہم نکات سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، خبردار رہو۔ باہمی محبت بہت ضروری ہے، لیکن یہ محبت حدود میں رہے، جائز حدود میں رہ کر اس کو پروان چڑھایا جائے۔ ناجائز طریقے سے پیسہ کما کر دنیاوی ضروریات پوری کرنا، یہ اصل میں جو ہے اس سے خبردار کر دیا گیا۔ لیکن گھر کا ماحول پاکیزہ کرنے کے لیے اگر تم معاف کر دو، بخش دو،
معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دیا کرو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو رب کائنات بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔